بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ہسٹری ٹیلر کے معزز سامعین، میں ہوں عدیل احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ معزز سامعین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم سلطان اورحان خان کے ہاتھوں بورسا شہر کی فتح کے بارے میں ایک سلسلے کو لے کر چل رہے ہیں۔ آج کی یہ ایپیسوڈ اسی سلسلے، اسی تسلسل کا ایک حصہ ہے۔ جہاں پہ ہم نے اپنی سٹوری کو اینڈ کیا تھا وہیں سے شروع کرتے ہیں۔ اور ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے معزز سامعین سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ معزز سامعین، ہم بات کر رہے تھے قسطنطنیہ کے بادشاہ اینڈرونکس اور ان کے وحشی جنگجو روجر کی شکست کے بارے میں۔ شکست کے بعد جب سلطان اورحان خان کے ہاتھوں جنگی قیدی پکڑے گئے تو ان میں ایک لڑکی انتیشا بھی تھی جو کہ بادشاہ اینڈرونک کی بھتیجی تھی۔ تو اسی کی سٹوری کو لے کر ہم آگے چل رہے تھے۔ شاہین کے ان الفاظ سے انتیشا کے چہرے پر انتہائی خوبصورت اور دل فریب مسکراہٹ نمودار ہوئی تھی۔ خوش کن انداز میں کہنے لگی، اگر یہ معاملہ ہے تو دنیا کی کوئی طاقت مجھے بورسا جانے سے نہیں روک سکتی۔ میرا چچا اور قسطنطنیہ کا بادشاہ اینڈرونکس 100 دفعہ سلطان کی خدمت میں بھیجے، میں ہرگز کسی بھی صورت واپس جانا پسند نہیں کروں گی۔ میں خیال کرتی ہوں میں جہنم سے نکل کر اس جگہ آ گئی ہوں جہاں میں آسودگی سے زندگی بسر کر سکتی ہوں۔ اب آپ مجھ سے یہ وعدہ کریں، آپ مجھے اپنے ساتھ بورسا لے جائیں گے۔ شاہین بھی مسکرا دیا، میں تمہارے ساتھ وعدہ کرتا ہوں میں تمہیں بورسا لے کر جاؤں گا اور ہماری حویلی میں تمہاری حیثیت ایک مہمان کی سی ہوگی۔ انتیشا سنجیدہ ہو گئی تھی۔ اس کی سنجیدگی کو شاہین نے بھی محسوس کیا۔ پھر اس کی آواز شاہین کی سماعت سے ٹکرائی۔ امیر معزز، مہمان کی حیثیت سے نہیں بلکہ یوں کہیے میں آپ کی حویلی میں گھر کے ایک فرد کی حیثیت سے رہوں گی۔ شاہین کچھ کہنے لگا تھا کہ ایک سالار قریب سے گزرا۔ اسے ہاتھ کے اشارے سے شاہین نے اپنے پاس آنے کو کہا۔ جب وہ قریب آیا تو اس کے کان میں شاہین نے کچھ کہا جسے سن کر مسکراتے ہوئے وہ وہاں سے چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد شاہین نے انتیشا کو مخاطب کر کے کہا، میں نے اپنے ساتھی کو تمہارے خیمے کا اہتمام کرنے کے لیے کہہ دیا ہے۔ تھوڑی دیر تک تمہارا خیمہ نصب ہو جائے گا، تمہیں وہاں منتقل کر دیا جائے گا۔ انتیشا فوراً بول پڑی، امیر، جیسا آپ بتا چکے ہیں کہ آپ کے لشکر میں کوئی عورت نہیں، تو ایسی صورت میں آپ سے التماس کروں گی کہ میرا خیمہ کسی ایسی جگہ ہونا چاہیے۔ تم فکر نہ کرو، شاہین نے ڈھارس دیتے ہوئے کہنا شروع کر دیا، تمہارا خیمہ انتہائی مناسب جگہ ہوگا جہاں تمہاری ضروریات زندگی کا خیال رکھتے ہوئے تمہاری حفاظت کا بھی بہترین اہتمام کیا جائے گا، اس لیے کہ تمہیں حاصل کرنے کے لیے روجر بےہودہ اور غیر اخلاقی ہتھ کنڈے بھی استعمال کر سکتا ہے، اور اس سے ہر صورت میں تمہاری حفاظت کروں گا۔ تحسین آمیز انداز میں انتیشا پھر بات کا رخ بدلتے ہوئے کہنے لگی، مجھے اس بات کی بے حد خوشی اور آسودگی ہوئی کہ مسلمانوں کے ہاتھوں روجر کو بدترین شکست اٹھانا پڑی۔ جنگ سے پہلے وہ بڑے گھمنڈ اور تکبر سے کہتا تھا کہ مسلمان جو تعداد میں ان سے تھوڑے ہیں، جنگ میں ان کے سامنے زیادہ دیر نہیں ٹھہر سکیں گے، بھاگنے والی بات کریں گے، پسپائی اختیار کریں گے، مگر شکست اٹھا کر اپنے آپ بچانے کی کوشش کریں گے۔ اس قسم کی بہت سی بےہودہ باتیں کرتا تھا، لیکن اب مسلمانوں کے ہاتھوں اسے شکست ہوئی تو میں سمجھتی ہوں اس کا سارا گھمنڈ اور اس کا سارا تکبر لچڑے ہوئے کپڑے کی طرح ختم ہو گیا ہے۔ اب وہ سوچ رہا ہوگا کہ میرا کس قوم سے پالا پڑ گیا ہے۔ جواب میں شاہین ہنس دیا اور کہنے لگا، انتیشا، تمہارا اندازہ درست ہے۔ یہ روجر یورپی جنگوں میں حصہ لیتا رہا ہے، ان کا انداز رزم آرائی ہم سے مختلف ہے۔ ہمارے لشکری جنگوں کے دوران کوشش کرتے ہیں کہ پچھلی صفوں سے اگلی صفوں میں جائیں، اور ایسا کرنے میں وہ سعادت خیال کرتے ہیں، جبکہ ہم سے ٹکرانے والی اقوام کے لشکری اگلی صفوں سے پچھلی صفوں کی طرف جانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ اپنی جانیں بچا سکے۔ یہاں تک کہنے کے بعد شاہین رکا، پھر کہنے لگا، انتیشا، تم میرے ساتھ آؤ، میں جانتا ہوں تم تھکاوٹ محسوس کر رہی ہو، تمہیں آرام کی ضرورت ہے۔ پھر شاہین وہاں سے ہٹا اور ایک طرف چل دیا۔ انتیشا چپ چاپ اس کے پیچھے ہو لی۔ راستے میں انتیشا نے شاہین کو پھر مخاطب کیا، امیر، میرے پاس کچھ نقدی انتہائی قیمتی زیورات ہیں۔ جس وقت قسطنطنیہ والوں کو شکست ہوئی تھی، اس وقت میں اور میری بہن میری دونوں شاہی خیمے میں تھی۔ میں نے اپنی بہن میری کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ اگر مسلمانوں کو فتح ہوئی اور ہمارے پڑاؤ میں داخل ہوئے تو میں ان کے ساتھ چلی جاؤں گی، بھاگوں گی نہیں۔ لہٰذا خیمے کے اندر جس قدر نقدی اور زیورات تھے وہ میں پہلے ہی قبضے میں کر لیے تھے۔ اس کے ساتھ ہی انتیشا نے اپنے کمر پر بندھی ہوئی ایک چرمی تھیلی کی طرف اشارہ کیا تھا اور گفتگو کو اس نے پھر آگے بڑھایا، میں چاہتی ہوں کہ اس خرجین کی حفاظت کا کوئی اہتمام کیا جائے۔ پہلے تم میرے ساتھ خیمے کی طرف آؤ، وہاں جا کر صورتحال دیکھنا، پھر تمہارے خرجین کی حفاظت کا بھی اہتمام ہو جائے گا۔ دونوں چلتے ہوئے ایک خیمے کے پاس رک گئے۔ دائیں طرف جو خیمہ تھا اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے شاہین کہنے لگا، یہ خیمہ میرا ہے، اور بائیں جانب ایک انتہائی خوبصورت خیمہ، چرمی خیمہ نصب تھا، اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے، اور یہ خیمہ تمہارا ہے۔ اس کے ساتھ ہی شاہین اپنے خیمے میں داخل ہوا۔ انتیشا بھی اس کے پیچھے پیچھے خیمے میں داخل ہوئی۔
दोनों नशिस्त पर बैठ गए, फिर कमर पर बंधी हुई खरजीन अंतीशा ने उतारी और इसे शाहीन की तरफ बढ़ाते हुए कहने लगी, ये वो थैली है जिसका मैं जिक्र किया था। शाहीन मुस्कुराया, कहने लगा, वो सामने कोने में देखो, एक बड़ी खरजीन पड़ी हुई है। चमड़े की इस खरजीन में यूं जानो मेरा सारा असासा, कपड़े हैं, जरूरियात की दूसरी चीजें हैं। इस थैली को बाहिफाजत अपने हाथों से इस खरजीन में डाल दो और बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ कि तुम्हारी इस खरजीन को कोई हाथ भी लगाएगा। इसमें से जब कभी भी तुम्हें किसी चीज की जरूरत हुई तो तुम मेरे खैमे में आकर इसमें से निकाल सकती हो। अंतीशा अपनी जगह से उठ खड़ी हुई, कोने में गई और इस खरजीन का मुंह खोलकर अपनी चर्मी थैली इसमें डालकर खरजीन का मुंह पहले की तरह बंद कर दिया। दोबारा शाहीन के सामने आकर बैठ गई और गुफ्तगू का आगाज फिर से शुरू किया। अमीर, इस मौके पर आपसे एक इल्तमास करूंगी। वो क्या? ऐसा मुमकिन है कि दिन के वक्त मैं आपके खैमे में रहूं और रात इस खैमे में बसर करूं जिसका आपने मेरे लिए एहतमाम किया है। जवाब में शाहीन हंस दिया, कहने लगा, तुम जो चाहो करो, तुम्हें कोई पूछ नहीं सकता। दिन को अमूमन मैं खैमे में नहीं होता, यहाँ भी मुझे शहर के अलावा लश्करी अमूर पर ध्यान देना होगा, लिहाजा तुम दिन रात किसी भी हिस्से में जिस खैमे में चाहो रह सकती हो। दोनों खैमों में तुम्हारी हिफाजत का बेहतरीन एहतमाम किया जाएगा। इसके साथ ही शाहीन उठा और कहने लगा, अब तुम जिस खैमे में चाहो आराम करो, मैं जाता हूँ, लश्कर के खाने का एहतमाम करता हूँ, तुम्हारा खाना यहीं पहुँच जाएगा। जो शख्स खाना लेकर आए तकल्लुफ ना करना, उससे खाना लेकर आराम से खा लेना। मैं लश्करगाह में लश्करियों के साथ ही खाना खाऊंगा। इसके साथ ही अंतीशा के जवाब का इंतजार किए बगैर शाहीन खैमे से निकल गया था। इधर मुसलमानों के हाथों बदतरीन शिकस्त उठाने और बुरी तरह जख्मी होने के बाद कुस्तुनतुनिया का बादशाह एंड्रोनिक्स नाइकोमीडिया के शहर के नवाही मैदानों की शिकस्त उठाने के बाद नाइसा शहर की तरफ भागा। इस फरार के दौरान सुल्तान ओरहान और सुलेमान ने इसका ताक़ुब करते हुए इसके लश्कर की तादाद कम की थी, लेकिन इसके बावजूद अब भी एंड्रोनिक्स के पास जो लश्कर था, इसे अददी लिहाज से सुल्तान ओरहान के लश्कर पर फौकियत हासिल थी। सुल्तान ओरहान खान ने जब एंड्रोनिक्स का ताक़ुब तर्क कर दिया और नाइकोमेडिया शहर की तरफ चला गया, तब एंड्रोनिक्स एशियाई शहर नाइसा के नवाह में जाकर पड़ाव कर गया था। सबसे पहले जख्मियों की मरहम पट्टी का सामान किया गया और खुद एंड्रोनिक्स भी जो कि जख्मी था, लिहाजा शाही तबीब इसके इर्द गिर्द जमा हुए और इसके जख्मों का इलाज करने लगे। इस मौके पर खुद रॉजर भी अपनी बीवी मैरी के साथ एंड्रोनिक्स की खिदमत में हाजिर हुआ। इसकी अहवाल पुरसी की। कुछ देर अपने लश्कर के नुकसान और जख्मियों की देखभाल के से अंदाज में इसने रॉजर को मुखातिब करते हुए पूछ लिया, रॉजर, मुझे यह समझ नहीं आती कि हमारी तादाद ज्यादा होने के बावजूद मुसलमानों के हाथों हमें शिकस्त कैसे हुई। मैं मानता हूँ मेरे अपने अंदाजे भी गलत साबित हुए, लेकिन तुम तो यूरोप की अनगिनत जंगों में हिस्सा ले चुके हो। सिसिली के हुक्मरानों ने तुम्हें एक नाकाबिल तस्खीर सालार करार दिया था। मैं समझता था तुम्हारे अंदाजे गलत नहीं होने चाहिए थे। फिर जंग शुरू होने से पहले तुम्हारा गुमान था कि मुसलमान हमारे सामने ज्यादा देर तक नहीं ठहर सकेंगे। दम लेने के लिए एंड्रोनिक्स रुका, फिर आह भरते हुए कहने लगा, ये कैसी अनहोनी बात है कि अनगिनत रिछों के मुकाबले में चंद खूंख्वार भेड़िए कामयाब हो जाएं। मुअज़्ज़ज़ सामीन, अगर आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। बेल आइकॉन का बटन जरूर दबाएं ताकि आने वाली है ऐसी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।